تجسس انسان کو کبھی کبھار ایسے دوراہی پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سوائے موت کو گلے لگانے کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ وہ دوست بھی خام خواہ ایک ایسی شرط لگا بیٹھے تھے جس کا انہیں بڑا بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ایک خونی عمارت کی لرزا دینے والی کہانی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو مصیبتوں کے حوالے کر دینے والے بے وقوف لوگوں کا شاخسانہ، جو جانتے بوجھتے ایک ایسی ویران عمارت میں جا گھسے جس کے متعلق لوگوں میں بہت عجیب افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ آخر وہ ایسی کون سی شرط تھی جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور دیوانہ وار موت کے اندھے کنویں میں جا کودے۔ یہ رات کے تقریباً 7 بجے کا وقت ہوگا۔ سردیوں میں چونکہ جلد شام کا اندھیرا پھیل جاتا ہے، موسم میں ہلکی ہلکی خنکی تھی اور کبھی کبھار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان پر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گو کہ ان چاروں نے گرم جیکٹس پہن رکھے تھی، ہاتھوں پر چمڑے کے سیاہ دستانے بھی چڑھائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک جیپ میں بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی، چونکہ کھلا علاقہ تھا اور دور دور تک چٹیل میدان پھیلے ہوئے تھے جن میں جا بجا جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس عمارت کے متعلق انہیں خاندان کے ایک ایسے بزرگ نے بتایا تھا جو خود بھی کافی پرجوش تھے اور اکثر ایسی خوفناک اور بھیانک جگہوں کی کھوج میں سرگرداں رہتے تھے جہاں عام انسان وہاں جانے کے متعلق سوچ کر ہی کانپ اٹھتے تھے۔ لیکن جوانی میں تقریباً ہر انسان پاگل پن کی حد تک جوشیلا اور بہادر ہوتا ہے، جو ہر قسم کے خطروں سے ٹکرا جاتا ہے۔ جیپ بڑی تیزی سے فراٹے بھرتی اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھتی جا رہی تھی اور وہ سب خوشگپیوں میں مگن تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے علاقے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں جو ان سب کے لیے موت کا پنجرہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے اسی بزرگ کے ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ اگر وہ ایک رات میں اس عمارت میں رک کر زندہ سلامت واپس پہنچ گئے تو وہ بزرگ ان سب کو ایک ایک موٹر بائیک لے کر دے گا، اور اگر وہ شرط مکمل نہ کر پائے تو وہ سب اپنے خرچ پر انہیں حج پر بھیجیں گے۔ رات کے پرہول سناٹے میں وہ عمارت نحوست کا ایک بھرپور شاہکار دکھائی دے رہی تھی۔ عمارت کا رنگ شاید کسی دور میں کچھ اور ہوگا، لیکن اس وقت تو اس پر سیاہی پھری ہوئی تھی۔ گردش لیل و نہار کے باعث اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کے سامنے کا بڑا سا جالی نما گیٹ ایک جانب سے ٹوٹ کر نیچے لٹک رہا تھا اور دوسرا بھی آدھا ٹوٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ اندر ایک خوفناک اور بھیانک قسم کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے اس طرف کوئی بندہ بشر نہ آیا ہو۔ چاروں طرف یوں ایک گمبھیر سی خاموشی طاری تھی کہ اگر کوئی ہلکا سا پتھر بھی وہاں پھینکتا تو اس کے گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دے جاتی۔ عمارت کے اوپر 4 مینار بنے ہوئے تھے جو شاید کسی دور میں بڑے خوبصورت ہوں گے، لیکن اب وہ بھی تقریباً آدھے آدھے ٹوٹ چکے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے بہت سے الوؤں کو دیکھ کر ایک وحشت طاری ہوتی تھی۔ ظاہر ہے الوؤں کو ویرانوں اور بیابانوں سے بہت پیار ہوتا ہے اور یہ ہر وقت نحوست مانگتے ہیں۔ اجاڑ اور ویرانے ان کے پسندیدہ ٹھکانے ہوتے ہیں۔ وسیع العریض رقبہ پر پھیلی یہ عمارت کسی زمانے میں واقعی بہت خوبصورت اور دیدہ زیب رہی ہوگی، لیکن اس وقت تو اس کی جانب دیکھ کر ایک وحشت طاری ہو رہی تھی۔ ایک نظر میں یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر سے بے شمار سرخ سرخ آنکھیں باہر کی جانب جھانک رہی ہوں۔ نہ جانے اس عمارت کے مکینوں نے کن نامساعد حالات کے پیش نظر مجبور ہو کر اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس عمارت سے راہ فرار اختیار کی ہوگی۔ اف خدایا، کیا یہی وہ منحوس عمارت ہے جس کے متعلق اس بزرگ نے بتایا تھا؟ قدرے بھری جسامت کے ایک نوجوان یاسر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اس عمارت کی طرف دیکھ کر اپنے پیچھے کھڑے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں واقعی خوف اور حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ لگتا تو یہی ہے، اور ویسے بھی دور دور تک جہاں نگاہ جاتی ہے کوئی اور عمارت دکھائی بھی تو نہیں دے رہی، اور ویسے بھی اس جگہ کا جو پتہ بتایا گیا تھا اس کے مطابق تو ہم ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ ساتھ کھڑی راہیلہ نے لقمہ دیا۔ وہ سب کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہنچے تھے اور اب اس عمارت کے سامنے کھڑے آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ کیا خیال ہے، پھر چلیں اندر؟ ایک پتلے دبلے نوجوان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کا نام ارشد تھا۔ جسامت کے لحاظ سے تو قدرے کمزور ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک جوش تھا جیسے وہ ہر مصیبت کا سامنا بڑی بہادری سے کرنے والا نوجوان ہو۔ ظاہر ہے ہم اس عمارت میں جانے کے لیے یہاں پہنچے ہیں، ورنہ ہم اس وقت کیا یہاں جھک مارنے کے لیے آئے ہیں؟ ساتھ کھڑی دوسری خوبصورت اور سانولے رنگت والی لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا نام سلونی تھا۔
इसके चेहरे से यूं लगता था जैसे किसी ने इसके दोनों गालों में गर्म सिक्के चिपकाकर इसमें डिंपल बना दिए हों। लेकिन चेहरे मोहरे से वो एक पुरकशिश सांवली रंगत वाली लड़की थी जिस पर एक निगाह डालकर दोबारा हटाने को जी नहीं चाहता था। फिर कुछ देर वहीं ठहरकर वो मजीद बातचीत करने के बाद इस इमारत के अंदर कदम बढ़ाने लगे। अपनी जीप उन्होंने एक जगह पार्क कर दी और कुछ जरूरत का सामान उठाकर अपने साथ लाए बैगों में भर लिया था ताकि अगर इन्हें इसकी जरूरत महसूस हो तो वापस जीप में आकर सामान ना उठाना पड़े। रात के दिल दहला देने वाले सन्नाटे में वो स्याह इमारत किसी देव की तरह सर उठाए इनके सामने थी। पहली नजर में तो वो कोई भूत बंगला ही दिखाई दे रही थी, लेकिन इसकी वज़ाक़ता के इतबार से देखा जाए तो किसी दौर में वो किसी शाही महल से कम ना रही होगी। इसके बुर्ज और स्पायर किसी ढांचा की उंगलियों की तरह चांद की तरफ उठे हुए थे। वो सब खड़े यही सोच रहे थे कि एक ज़माने की अजीम व शान जायदाद और रहने वाली इमारत अब एक खस्ता हाल हालत में इनके सामने थी। इसके मुतालिक सुनी हुई कहानी और अफवाहें सच साबित हो रही थीं। हमारे दोस्तों का ग्रुप जो कि तमाम तजर्बाकार और सनसनीखेज हालात के अफराद पर मुश्तमिल था, जो इस वक्त इस बदनाम ज़माना इमारत को देखने के लिए जमा हुए थे, जिसके मुतालिक ये अफवाह थी कि ये गैर मरई मखलूकात का गढ़ है। फिर कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद हमने इसके अंदर जाने का फैसला किया और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो सामने के मेन दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि दूर कॉरिडोर में एक टूटा हुआ दरवाज़ा यकदम यूं बज उठा जैसे किसी ने बड़े जोर से उसे खटखटाया हो। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.